رات کے آخری حصے میں نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ سے مطلب کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے ہماری نماز کو دیکھتے ہیں۔ اور میں نے طول میں ایک بیان دیا تھا کہ نماز اس طرح سے پڑھیں گویا آپ رب کو دیکھتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اپنے رب کی ایسی بندگی کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا تصور ہماری عبادت میں نہ پیدا ہو تو ہم کیا سوچیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آپ کو رات کی نماز میں پیدا ہوگا۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں اور رغبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ خیال جو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے، اس خیال سے رات کی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت دل میں نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نماز کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، آپ دل سے شوق سے اس رب کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں اور غور و فکر میں ہوتے ہیں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس احساس میں ڈوب کر رات کی بندگی کی جاتی ہے، وہ کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ پھر فرشتے بھی حاضر ہیں، رحمت کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، آپ کی حاضری لگا رہے ہیں، آپ کی یہ عبادت نوٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر ہر روز نازل ہوتا ہے۔ ہر روز اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہو رہا ہے۔ کن کے لیے؟ انہی مانگنے والوں کے لیے جو رب بندگی کر رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، جو اٹھے ہوئے ہیں، جو رب کو پکار رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ بخاری کے اندر ہے 1145 نمبر کی کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، ندا لگاتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ من یسألنی فآتیہ، کون مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، میں اس کو دوں گا، میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کو عطا کروں گا۔ فاغفر لہ، کون آدمی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہے، مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، میں اسے بخش دوں گا۔ یہ دیکھیں 3 کلمات، کون دعا کرنا چاہتا ہے میں قبول کروں گا، کون مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا، کون آدمی بخشش چاہتا ہے میں اسے بخش دوں گا۔ یہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور ندا لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2755 نمبر کی، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فریضہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ صلاۃ اللیل۔ یہاں صلاۃ اللیل کا رات کی نماز، اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل۔ تو فریضہ کے بعد سب سے بہترین نماز قیام اللیل ہے۔ اگر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، رب سے تعلق پیدا کرنا ہو، اپنی مشکلیں آسان کرنا ہو، رب کو راضی کرنا ہو، جنت کا راستہ آسان کرنا ہو، اپنے دل کو صاف کرنا ہو، دنیا بہتر بنانا ہو، عقبہ بہتر بنانا ہو، رات کی اس نماز کو پکڑ لیں، آپ کی ہر ایک چیز پوری ہو جائے گی، دنیا آخرت، مشکل آسان، ساری چیزیں۔ فریضے بھی ہونا ہے، صرف یہی نہیں، فریضے کی ادائیگی کے بعد یہ نفل عبادت ہے، لیکن عظیم عبادت ہے۔ فریضے اپنی جگہ پہ ادا کریں، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ فریضے کے بعد اس نماز کو اپنا ذریعہ بنائے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔